بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف بلند والصلاة والسلام عليك يا سيدي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا خاتم الانبياء والمرسلين جملہ حاضرین ناظرین سامعین بالعموم بالخصوص نہایت ہی واجب الاحترام رونق محفل زینت بزم صاحبزادہ پیر محمد عبدالصمد صاحب دیگر جملہ احباب، جیسا کہ تھانوں معلوم ہے یہ عرس شریف جڑا کئی سالاں تو اس تاریخ تے منعقد ہوندا ہے اور اس دی نسبت خواجہ خواجگان مرشد السالکین امام المرشدین المستفید من حضرت المجدد حضرت پیر عبداللہ المعروف حضرت پیر بارو نور اللہ مرقدہ آپ دی نسبت دنال اے عرس منعقد ہے۔ اولیاء کاملین اغواس اقطاب اوتاد صوفیات جتنے درجات ہیں، پھر صوفیات جتنے سلسلے ہیں، تمام سلاسل، تمام مراتب، تمام درجات، تمام مقامات، تمام احوال اور صوفیات تمام تصوف دا مرکز شہنشاہ مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، اور اس کوئی شک نہیں کہ صوفیاء دا اسے واسطے نا زندہ ہے کہ انہاں دا اپنے مرکز دے نال تعلق باقی ہے۔ ٹہنی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو وہ فصل بہار میں، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اج بھی نہ صوفیاء دا رابطہ رسول اللہ دی ذات دے نال ہے، اگر رابطہ نہ ہوئے آتا انہاں دا نا نہ چویچیہا، اگر رابطہ نہ ہوئے آتا جڑی ٹڑی دا رابطہ نہیں ہوندا او سک ویندی ہے۔ اے ساوے ہیں، اے سر سبز ہیں، انہاں تے بہار ایمان و یقین ہے، انہاں دا نا زندہ ہے، انہاں دا تذکرہ تھیندا پیا ہے، انہاں دا ذکر چلدا پیا ہے، انہاں دا چرچا موجود ہے، انہاں دا شورہ آفاق ہے، انہاں دے قصے، انہاں دے متعلقات، منتسبات، مرتبطات، انہاں دے احوال، انہاں دیاں ساریاں گلاں او بیان ہو رہی ہیں۔ اس دی وجہ کے وے یہ دلیل ہے اس گل دی کہ انہاں دا مرکز نال رابطہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، ہن سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ انہاں کیا کیا ہے؟ مشہور جملہ ہے ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے، اگر سورج طلوع ہوگا تو دن بھی موجود ہوگا، لیکن النہار لیس بموجود، لیکن دن تو موجود نہیں، فالشمس لیست بطالعۃ، تو سورج بھی طلوع نہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ
اگر انہاں دا رسول اللہ نال رابطہ نہ ہویا تو انہاں دا نام زندہ نہ ہویا. سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن تالی فوت ہے، یعنی نام دا زندہ نہ ہونا اے فوت ہے، تو مطلب ہے نام انہاں دا زندہ ہے. کہ نام دا زندہ ہونا دلیل ہے اس گل دی کہ انہاں دا رسول اللہ دے نال رابطہ بھی موجود ہے. بے شک بے شک. ہن سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ یہ مطلب ہویا کہ تالی فوت تو مقدم ہی فوت. اگر انہاں دا نام زندہ ہے تو مقدم فوت ہے. رسول اللہ نال رابطہ نہ ہونا اس دی نفی ہو گئی، تو مطلب ہے رسول اللہ نال رابطہ ہے. یہ میں تھن گل پیا سمجھنا کہ مرکز دے نال صوفیاء دا رابطہ ہے. تے مرکز کون ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ سبحان. یہ تساں کہیں کول پوچھ گنو یہ جملہ اسمی ہے. سمجھ آندی پئی نہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ محمد اتھا محکوم علیہ یا مسند علیہ یا موضوع یا مبتدا ہے. یہ مختلف تعبیرن. رسول اللہ خبر ہے یا محمول ہے یا مسند ہے یا محکوم بہی ہے. سمجھ آندی پئی نہیں؟ کہ جملہ اسمیہ دوام تے دلالت کردا ہے. محمد اللہ کے رسول ہے، یہ مطلب ہے ہون بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول ہیں. رسول ہونا ایک صفت ہے اور صفت قائم ہوندی ہے موصوف نال، عرض قائم ہوندی ہے جوہر نال. عرض اسے نو آدن جس دا اپنا تحیز نہ ہوئے، وہ اپنے تحیز دے وچ جوہر محل اور موضوع دے تابع ہوئے. تبعیت فی تحیز عرض راستے ثابت ہوندا ہے. یہ وکھری گل ہے. متکلمین دے نزدیک طبیعت فی تحیز دا ہور معنی ہے تے فلسفیاں دے نزدیک طبیعت فی تحیز دا ہور معنی ہے. لیکن دوئیں گروہ اس تے متفق ہیں کہ عرض اپنے تحیز وچ موجود تحیز دے تابع. تے رسول ہونا صفت ہے، یہ عرض ہے، یہ ذات نال قائم ہوندی ہے. تے ذات محمد تے رسالت حضور دی ذات نال قائم ہے. رسالت آج بھی ہے حضور دی، تے جڑا رسالت ہے تے صفت ذات نال قائم ہوندی ہے. ذات دا پہلے ہونا ضروری ہوندا ہے. تے اگر نبی پاک علیہ السلام آج بھی رسول ہیں اور واقعی ہیں تو بس مرنا پوسی محمد مصطفیٰ دی ذات بھی ہے. کیا بات. سمجھ آ گئی؟ حضور دی ذات ہے، حضور دی ذات ہائی، حضور دی ذات ہے، حضور دی ذات ہو سی. کیوں؟ اس واسطے کہ قیامت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول ہے. انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، اور وہ نہ تھے عالم نہ تھا گر وہ نہ ہو عالم نہیں. غنچ ماں اوہا کے جب چٹکے دنا کے باغ میں، اور بلبلے سدرا تک ان کی بو سے بھی محرم نہیں. اور سن گنو محمد اللہ کے رسول ہے. انہاں کا ایک قضیہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد یعلم الغیب، یہ دوجا قضیہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں. محمد یرد سلام المسلمین، یہ تیجا قضیہ ہے. یہ زمانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام پاون والوں دے سلام دا جواب ہی عطا فرمائنے ہیں. محمد نبی اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی ہیں. محمد حبیب اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے حبیب ہیں. محمد اسخن ناس، نبی پاک علیہ السلام سارے لوگاں چو زیادہ سخاوت والے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاتیہ علم الغیب، یہ 6واں 7واں قضیہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول علم الغیب آندا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوتا خیرن کثیرن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر دتا گیا ہے، اور قیامت تک حضور نو خیر کثیر ہور جڑے اودے درجے دتا جا رہے ہیں. توجہ ہے کہ کوئی نہ؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم حی، نبی پاک علیہ السلام زندہ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یورز علیہ اعمال الامت غدوا وعشیا، یہ 8واں جملہ میں شمار نہ کر رہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے امت دے اعمال پیش کیتے ویندن صبح و شام۔ یہ جتنے قضیے اسی طرح اور اگر قضیے میں پڑھتا جاواں تو پڑھتا جا سا اللہ تعالی دے فضل نال عربی دے قضایا ان سارے قضیاں یہ خبر ساریاں صفتاً تے ساریاں دا موصوف ایکو ہے محمد مصطفیٰ، تے جتنے قضیے نے ساریاں صفتاً اور ہر صفت موصوف نال قائم ہوں دیئے تو محمد الرسول اللہ یہ قضیہ قائلہ بھی چاہتا ہے کہ نبی پاک ہیں یعنی زندہ ہیں، ہونا عبارت زندگی سے ہے۔ ہر قضیہ جس میں ایک صفت کو حضور کے لیے ثابت کیا گیا ہے وہ چاہتا ہے کہ نبی پاک زندہ ہیں، تو محمد الرسول اللہ اس سے ایک مسئلہ عبارت النص سے ثابت ہو رہا ہے اور ایک مسئلہ اشارت النص سے ثابت ہو رہا ہے۔ عبارت النص تو یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے کہ اسی لیے کلام چلائی گئی ہے، اور اشارت النص یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ زندہ ہے، جب رسول ہے تو محمد مصطفیٰ زندہ بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، فیضان حضور کی بلاد شیخ القرآن، آستانہ علیہ پیر سواگ شریف، آستانہ علیہ پیر بارو شریف، علماء اہل سنت محمد الرسول اللہ۔ یہ جو ایک مسئلہ اکے تو سن کیا ہے، ایک مسئلہ اس کی عبارت النص دنال ثابت ہے۔ عبارت النص کیا ہے؟ ما سیق الکلام لأجل ہی، جس کے لیے کلام کو چلایا جائے۔ آپ اصول الشاشی پڑھیں، آپ نور الانوار پڑھیں، آپ حسامی پڑھیں، آپ مسلم الثبوت پڑھیں، آپ توضیح تلوی پڑھیں، آپ کشف الاسرار پڑھیں، آپ امام بزدوی فخر الاسلام بزدوی کے اصول پڑھیں۔ عبارت النص کیا ہے؟ جس کے لیے کلام چلائی جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اشارت النص کیا ہے؟ ما ثبت بالاشارہ، جو اشارہ سے ثابت ہو۔ اور دلالت النص کیا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ ما ثبت بمعنى النص لغتاً، جو لغتاً نص کے معنی سے ثابت ہو، اس کی تشریح اپنے مقام پہ ہے۔ اور جب اشارت النص اور دلالت النص کا تعارض ہو تو اس وقت ترجیح کس کو ہوگی؟ جب عبارت النص اور اشارت النص کا تعارض ہو تو عبارت النص کو ترجیح ہوگی، اور جب اشارت اور دلالت کا تعارض ہو تو اشارہ کو ترجیح ہوگی۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو مسئلہ کیڑا ثابت ہوا ہے؟ عبارت النص نال کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور اشارت النص نال ثابت ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، لیکن ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ حضور دے نا کے کتنے؟ حضور دے کئی نا ہیں۔ ایک قول دے مطابق آپ ابن تیجہ کی تشریح پڑھیں، سبل الہدی والرشاد پڑھیں، حضور دے 1000 نا ہیں۔ بولو کتنے نا ہیں؟ 1000 نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ تے انہاں 1000 نامہ چوں اشہر الاسماء جڑا سارا تو زیادہ مشہور ہے، اشہر اسم تفضیل ہے تے مضاف الاسماء دے رے، الاسماء معرف جمع، یہ تفضیل کل ہے۔ اس زمانے حضور دے ہر نا تو زیادہ مشہور کیڑا نا ہے؟ محمد۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اور احمد، محمد اور احمد، ان اشارے نال بھی راز حال کیتا گیا جے اگر توجہ کرو تو۔ نبی پاک علیہ السلام سارے پیغمبراں تو پہلے پیدا ہوئے، بلکہ ساری مخلوق تو پہلے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، وفی روایت کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، وفی روایت کنت نبیا وآدم لمنجادل فی طینتہ، وفی روایت وانی لمکتوب عند اللہ خاتم النبیین۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ وفی روایت اول ما خلق اللہ نوری
وفی روایت ان اللہ تعالی خلق قبل کل الاشیاء نور نبی کا. توجہ ہے کہ نہیں؟ وفی روایت اول ما خلق اللہ القلم وفی روایت اول ما خلق اللہ العقل وفی روایت اول ما خلق اللہ النور وفی روایت اول ما خلق اللہ الماء ولا تعارض فی الروایات فإن مصداق العقل والقلم والنور واحد وهو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے، سبحان اللہ. فإن المراد بالقلم هو محمد والمراد بالعقل هو محمد والمراد بالمحمد هو المحمد والمراد بالنور هو المحمد والمراد بالعبارات المختلفة هو المحمد فثابت عباراتنا شتى فحسنك واحد. ہماری عبارات مختلف ہیں لیکن تمام عبارات کا مصداق و مرکز اور تمام عبارات کا محور اور تمام عبارات کا چاند اور سورج اور سب عبارات کا ستارہ قطبی حسن محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. محمد اور احمد. احمد دی ابتدا کس نال ہو رہی؟ حمزے نال. بولو کس نال ہو رہی؟ حمزے نال. کہ محمد دی ابتدا کس نال ہو رہی ہے؟ میم نال. میں گل کیڑی کر رہا؟ حضور سب تو پہلے. توجہ ہے کہ نہیں؟ اور محمد نبی پاک علیہ السلام سب تو آخر. احمد محمد حمزہ دا کے مخرج ہے؟ کاریاں تو پوچھو. حمزہ کا مخرج حلق ہے اور میم کا مخرج ہونٹ ہے. اسی طرح ہے کہ نہیں؟ حمزہ کا مخرج کیا ہے؟ حلق ہے اور میم کا مخرج کیا ہے؟ حرف حلقی شاشب ود اے نور عین حمزہ ہاؤ ہاؤ خاؤ عین غین. حمزہ ہاؤ ہاؤ خاؤ حمزہ ہاؤ ہاؤ خاؤ عین غین. حرف حلقی 6 ہے. حمزہ حرف حلقی ہے تو پہلا مخرج حلق. پہلا مخرج کیڑا ہے؟ وہ حلق. اور جیڑا آخری مخرج شفا وہ ہونٹ. حمزے تو پہلے کوئی مخرج نہیں حالق تو تے ہونٹا تو بعد کوئی مخرج نہیں. تے احمد دی ابتدا حمزے تو ہوئی ہے تے حمزے دا تعلق مخرج پہلے نال ہویا جڑا مبدأ المخارج ہویا. تے میم دی جڑی مخرج ہے وہ ہونٹ تے ہونٹ آخری مخرج ہے اس تو اگے کوئی مخرج نہیں. تو احمد کا حمزہ کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ سب سے اول ہے اور محمد کی میم کہتی ہے کہ محمد مصطفیٰ سب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور قبلہ شیخ القرآن زندہ باد. جی تو ثابت ہوا احمد دے حمزے کے دسایا تن یاد راسی کے بھول جا سے. کیا بات. احمد دے حمزے کے دسایا کہ حضور اول حمزہ. اور مزے دی گل ہے کہ اول دی ابتدا چ بھی حمزہ ہی آندا ہے. حمزہ وا لام. توجہ ہے کہ نہیں؟ تو یہ مطلب ہے بڑا بہترین نقطہ ہے. اول دی ابتدا چ حمزہ آندا ہے جی تے خاتم دی اختتام تے میم آندی. ہن سمجھ آئی؟ اس نقطے نو سمجھو. اللہ تبارک و تعالی دی حکمت سمجھو. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. جس کو حکمت دی گئی اسے بہت بڑی خیر کثیر بھلائی عطا کی گئی. تو حمزے دی احمد دا حمزہ کہندا ہے کہ حضور اول ہیں تے محمد دی میم کہندی ہے کہ حضور آخر ہیں. توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ تے احمد کتھوں مشتق ہے؟ حمد تو. یہ اگلا نقطہ ہے. جاگتا بیٹھا ہے کہ ستا بیٹھا ہے؟ احمد. توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ اچھا احمد کا مشتق من ہو حمد ہے اور محمد کا مشتق من ہو بھی حمد ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حمد الحمدللہ اللہ تعالی دی تعریف. تے حمد کس ٹائم تساں آ دیو؟ روٹی جلے کھان دیو پہلے الحمدللہ آ دیو یا جلے فارغ تھی میں دیو تا آخر تے الحمدللہ آ دیو؟ آخر تے آ دیو. تے مکان تسی بنایا تے سارے ویکھ دے توجہ کر کے باؤ سارے. مکان بنایا تے سارے ویکھ دے پے ہوئے مکان سونا سونا. تے جلے مکان مکمل ہو گیا تو پھر کیا دیو؟ الحمدللہ.
اے دربار شریف بنیا بڑی محنت کی گئی مسجد ہوتے اے تبرکات دی جگہ بنی اے ہور درسگاہ بنی جلے مکمل ہو گئی تو اس ٹائم کیا کیا گیا معلوم ہویا کہ حامد بالکل آخر تے آکھی جان دیئے تے محمد بھی حامد تو ہے تے آمد بھی حامد تو ہے تے نبی پاک دے نام مبارک چھے ہور بھی اشارہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سب نبیاں تو آخر دو تجلوہ کر رہا ہے چونکہ حامد بھی آخر تھی ہوں دیئے محمد مصطفیٰ بھی آخر تھی ہوئے آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم کہ خاتم ہوئے تم جانے جو ہوا دفتر تنزیل تمام آخر میں لگی مہر کہ اکملت لکم وہ شام دا ٹائم ہویا رات دا ٹائم ہویا ستارے آئے اے کیڑا ستارے اکے مشتریے اے زہرے اے عطارد اے سہیلے اے سماکے اے ستارہ کیڑے اے دب اکبرن اے ستارہ ایوقے اے ستارہ دلائن اے ستارہ کتب مختلف تارے آندے رہے پھر چاند آ گیا چاند نے پورے آسمان نو چمکایا راتی نہ بڑی دھوم دھام مچائی لیکن جلے صبح دا ٹائم ہویا تے سورج آیا سورج دی چمک سورج دی تجلی سورج دا نور سورج دی روشنی سورج دا جلوہ سورج دی پاور سورج دی قوت سورج دی طاقت سورج دا جذب سورج دی کشش سورج دا غلبہ سورج دی غالبیت سورج دی طاقت اور سورج دا کمال سورج دا جمال سورج دا عود سورج دا جلال سورج دی روشنی سورج دی انوار سورج دے اسرار اور سورج دیاں دمکاں سورج دیاں چمکاں جس وقت پھیلیا تے سارے دے سارے ستارے سورج دیاں چمکت گم ہو گئے پس تمام انبیاء نبوت دے آسمان تے چمکتے رہے آدم آئے موسیٰ آئے عیسیٰ آئے یوسف آئے علیہ الصلوات و تسلیمات لیکن جلے محمد مصطفیٰ آئے رات کو تھا آسمان پہ ماہ و انجم کا ہجوم صبح کو خورشید جب نکلا تو مطلع صاف تھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضور قبلہ شیخ القرآن رات کو تھا اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمائے توجہ ہے کہ نہیں بزم آخر کی شمع فیروزاں ہوا سبحان اللہ آیت ایک بار منال پڑھ چھوڑو وقت گھاٹے میں مضمون سمیٹ کے بول رہی ہوں ذرا جذبے نال ایک بار پڑھ چھوڑو یہ لطف آیا نے بزم آخر کی شمع فیروزاں ہوا نور اول کا جلوہ نور اول کا جلوہ ہمارا نور اول کا جلوہ لفظ محمد کی میم پہ خاقانی نے عربی میں لکھا ہے میم اور ہاں سے کیا مراد ہے توجہ ہے کہ نہیں نور اول مینن میم سے مینن و مجدن والمروت والمنا ومکارم الاخلاق میم محمدی علم و حسن والحیاء و حکمت علم و حسن والحیاء و حکمت توجہ ہے کہ نہیں والحسن والحسنات ہاؤ محمدی دین و دنیا علماء سر دھنیں گے اس کلام سے اگر کس کو نسبت ہے علم سے نسبت ہے کتب سے نسبت ہے شروع سے نسبت ہے حواشی سے نسبت ہے توجہ ہے کہ نہیں علم و حسن والحیاء و حکمت والحسن والحسنات ہاؤ محمدی دین و دنیا والدنو الى العلا والرفع والدرجات دال محمدی تسی بھی بولو جڑے تلے بیٹھے ہو حضور دا ذکر ہو رہا ہے ذرا ہو بنا رہے پرلے حضرات بیٹھے پچھلے حضرات بیٹھے ہوں سمجھ میں نے کسی نے آکے لفظ محمد دی گل آ رہی ہے اس آکے یار فلانا بندہ حضور دی ذات چ نکتے کٹ دے میں آکے جھلیا
او جھلیا حضور دی ذات وچ کتھے اس نوں نقطہ لبنا ہے؟ حضور دے تے نام تے نقطہ کوئی اللہ کیا بات اتنے ایک سریکی والے مصرع لکھیا جے اگر تسی سنو تو سبحان اللہ توجہ ہے کہ نہیں؟ اس کا کیا ہے تیری ذات چ نقطے ڈھونڈن والے کئی بغض دے پتلے روئے نہیں تیری ذات چ نقطے ڈھونڈن والے کئی بغض دے پتلے روئے نہیں تے تیڑا حسن بے نقطہ ان چمکا گئے نقطے دل تو دھوئے نہیں او کھلا نصر دی کلم تے ایک نقطہ کھلا نصر دی کلم تے اوے ایک نقطہ جتھے 100 نقطے بند ہوئے نہیں جو تیری ذات چ نقطہ کن لبسی جدا نا تے نقطہ کاری سبحان اللہ یہ تو اسم دی شان ہے ایک اسم ہوندا تو ایک مسمہ ہوندا زید اسم ہے اور ذات زید مسمہ ہے احمد اسم ہے اور ذات محمدی مسمہ ہے یہ بیضاوی شریف کا مسئلہ ہے کہ اسم مسمہ کا عین ہے یا غیر ہے توجہ ہے کہ نہیں اسم تو ایک اسم دی یہ شان ہے تو مسمہ دی کی شان ہو یہ اسم دی شان ہے تو مسمہ دی کی شان ہو ہے کہ نہیں مسمہ ذات مصطفیٰ توجہ ہے کہ کوئی نا ذات مصطفیٰ دی یہ شان ہے تو میرے نبی پاک دے سینے دی کی شان ہو سی یہ رب فرمایا علم نشرہ لکا صدرکا اسا تیڑا سینہ کھولیا توجہ بھائی کھلتا گیا اور اتنا کھلیا کہ زمین مراد زمین نہ اسی کا علم اسی مضاف معطوف اس نے سمجھائے زمین آسمان مشرق مغرب جنوب شمال سورج چاند ستارے روشنیاں اولین آخرین اقطاب اوتاد چشتی نقشبندی سہروردی قادری شاذلی ستاری پہلے پچھلے بلند پست صوفی صافی قاضی غازی رازی جامی شادی تاجر عام خاص اہل دنیا اہل دین صوفیاء کتب تکوین کتب ارشاد حضرت مجدد الف ثانی دے مکتوبات صوفیاں دے دائرہ جلال اسماء و صفات دائرہ صفات دائرہ ذات نقطہ لطیفہ قلب سر خفی اخفا نفس سلطان الاذکار ظاہر باطن ظہور تلوین تمکین حوامے بوادے ہجوم جمع الجمع بعد الفرق بعد الجمع شاہد شہود مراقبہ مکاشفہ معائنہ کشف انکشاف کلیات جزیات قضایا اور علم اور علوم اور فہوم اور معانی اور بیان اور بدی اور حقیقت اور مجاز اور علاقے اور علت اور معلول اور سبب اور اسباب اور مسببات اور ارتباط اور علاقہ اور تعلق اور کلیے اور جزیے اور اصول اور فروع اور اقسام اور ضوابط اور قواعد اور الف لام اور حرفی اور اسمی اور مشتقات اور غیر مشتقات اور افعال متصرفہ اسماء متمکنہ اسماء غیر متمکنہ ضمائر نعت صرف معقول حدیث اصول حدیث تمام کائنات علم دی سمٹ کے محمد مصطفیٰ دے ایک لفظ تلے کھوئے جڑے لفظ بولے نہیں سے درویش ایک لفظ دے تلے کھوئے جے تو آکے یار لفظ بول گیا تے تشریح کرے میں تشریح کرا تے کتنا ٹائم ہو جا سی علت دی تشریح کرا علت ناقصہ اور علت تامہ لو لم تنا اور مسیل دخول الفا کیا فرق ہے اس کا توجہ ہے کہ نہیں سبب اور علت میں کیا فرق ہے
علت اور شرط میں کیا فرق ہے؟ مشروط عندہ جس کے پائے جانے کے وقت پایا جائے وہ شرط ہے، اور علت کیا ہے؟ جو معلول کے اندر مؤثر ہو اور معلول کو موجود کرے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اے میں تو نمونہ پیا دسینا، ایک کیا ہو گئی بولو نظرہ، ایک ایک لفظ تلک ہوئے تو فرمایا علم نشرہ، علم نشرہ، علم نشرہ، علم نشرہ، علم نشرہ، فانفاسہا واتاسا وواسا وعوسا ووسعا وکوشفا وانکاشفا حتی ہوا بین عالم الغیب والشہادہ۔ بین اگر دم میں دم ہے تو آپ دم کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دیں، اگر دم میں دم ہے تو دم کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دیں، دل کے ساتھ، کیونکہ یہ محفل رسول اللہ کو دکھائی جاتی ہے، اور پھر ہر محفل، اور پھر وہ محفل جس محفل کا دولہ فقیر عبداللہ بارو ہو، جس کی آپ بھی باطنی لائن مشائخ سے ہو کر خواجہ غلام علی دہلوی تک متصل کام کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ پیر سراج شریف، آستانہ علیہ پیر بارو شریف، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، فیضان حضور قبلہ شیخ القرآن، جانشین حضور شیخ القرآن۔ کیا فقیر کو تو عام فقیر سمجھتا ہے؟ یہ وہ فقیر ہے جو فقر کی دنیا میں پرواز کرنے والا ہے، جس کی پرواز فقر کی دنیا میں پرواز ہے، فقر کی دنیا میں شہباز ہے، فقر کی دنیا میں اس کا تیر ہے، اس کا تیران ہے، ان کا سیر ہے۔ یا اللہ فقیر بارو کی روح کو آج اس درویش کی آواز سنا دے۔ یہ درویش بول رہے ہیں، جنڈا اللہ درویش بول رہے ہیں، یہ بڑیاں کتابہ بھی پڑھے دا اور بڑے بڑے مدارس سے جلدے شاگرد اعلیٰ مسندہ تے کم کر رہے، لیکن فقیر دی بارگاہ دے وچ یہ عجز و نیاز لے کے آئے۔ یا اللہ میری آواز انہاں دی روح تک پہنچا دے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ اے اس شان دے آدمی کہ اتھے بائے کے تو داد نہ دے میں، ایک بار بول پو۔ اور پھر ان کا ذکر ہے جن کے ذکر سے الجھے ہوئے مسئلے بھی سلجھ جاتے ہیں۔ بھائی نہیں سلجھ دے؟ مسئلہ کوئی الجھ وجہ نہ دے تو بڑا اوکھا ہوئے تے صوفیات دا ذکر کر، تے میرے نبی دا، تے میرے نبی دی زلف دا، زلف دے دم دا، دم دے خم دا، خم دے اکدے دا۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ انہاں کہ بادہ خاروں کے درمیان ساکی، بادہ خاروں کے درمیان ساکی، آخر تک جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی توجہ سے سنیں، سب حضرات مجھے معلوم ہے توجہ سے سنیں۔ بادہ خاروں کے درمیان ساکی کچھ مسائل الجھ گئے ہوں گے، جب تیری زلف کھل گئی ہوگی سب یقیناً سلجھ گئے ہوں گے۔ کس دی گال کر رہے ہو؟ توجہ ہے کہ کوئی نا؟ محمد اور میرے ابا جان شیخ القرآن استاد المدرسین فی زبانہ ومحسود الاقران فی اوانہ حضرت مولانا محمد منظور احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ آدیان پکا لو محمد 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 بلا بلا آدیان پکا کھنو اکھے جی کیوں پکاؤں؟ یہ لئے آپ سادے لوگ اج گال کرے نا تو بس سادی گال کرے دیان، کیونکہ یہ فقیر ہوئے اتلے لیول دی گالی کدا کدا بہوں سادے حادث کر ویندا۔ جی میں فقیر بارو رحمت اللہ علیہ کھڑوتے نے اڈو ٹبائے ایک بندہ آیا کہ جی توکل دا مسئلہ سمجھاؤ۔ آپ نے فرمایا کیا کھائی بابو اکھے توکل دا مسئلہ سمجھاؤ۔ اڈو چڑے ہن جڑے کھوتے واندھے ہن اٹھاں آلے تے، اڈو چڑے ہن جڑے برانی ہن بارش تے۔ آپ نے فرمایا انہاں دے ہاڑاں برانی چنا دا رنگ چنگا آئی،
آپ نے فرمایا توکل دا مسئلہ اے بھی چڑھن تے اے بھی چڑھن، اے چنے پانی دے سہارے تے کھڑوتے ہیں، اے خدا دے سہارے تے کھڑوتے ہیں، انہاں دا رنگ ہی دیکھ چاہتے، انہاں دا رنگ ہی دیکھ۔ ایک خاص فقیر دا در سے وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، خاص فقیر دا در سے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ میرے ابا جی فرمائیں پکا لو محمد محمد محمد، آکے جی کیوں؟ آکے اس واسطے جلے ولا ولا محمد محمد آکسو تے قبر دے وچ ویسو نبی پاک دا چہرہ چمک سی، تھوڑا لفظ پکا ہوئے ہو سی، فوراً حضور دا جلوہ ظاہر ہو سی، یا تساں آکسو ھذا محمد الرسول اللہ، ھذا محمد الرسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی مینوں اور تھانوں مزید عمل خیر دی توفیق عطا فرماوے، جو کہ نماز عصر دا وقت نزدیک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔